میں ڈاکٹر نظام مومند آپ کا، عاطف خان آپ کا اور سجاد برکی آپ کا خاص طور پہ آپ کو اس ہیومن رائٹس کی جو فنکشن آپ نے آج بلائی ہے اس کے اوپر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور سارے جتنے بھی جہاں تک مجھے پتہ ہے زیادہ تر ڈاکٹرز کی کمیونٹی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو نارتھ امریکن فزیشنز وہ جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی کی سب سے طاقتور کمیونٹی ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج آپ سب سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی، میں آپ کے سامنے بس بریفلی رکھتا ہوں کہ سچویشن ہے کیا پاکستان میں. وہ آپ سنتے ہوں گے کہ ڈیفائننگ مومنٹس ایک ملک کے سے گزر رہا ہے. یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس طرح کا ملک میں سچویشن نہیں دیکھا. یہ ایک بڑا یونیک سچویشن ہے. یہ ایسا ہے کہ وہ چارلز ڈکنز کی سینگ ہے نا کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا ورسٹ آف ٹائمز. یہ وہ سچویشن ہے کہ ایک طرف بالکل ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہے کہ ایک طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے پاکستان، اور وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. بڑا آپ بہتر جانتے ہیں، ایک اویئرنیس ہے آپ کی کمیونٹی میں، کیونکہ میرا بہت زیادہ اپنا سے انٹریکشن رہا ہے 30 سال سے زیادہ. تو ایک تو آپ میں اویئرنیس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ایشوز کیا ہیں، لیکن کراس روڈز ہیں کیا. یعنی وہ جب ایک ملک ادھر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تباہی ہے، ایک ہم ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں، ٹوٹل جنگل کا قانون، کوئی رائٹس نہیں، کسی قسم کا اس وقت انسانیت ہی نہیں، ہیومینٹی نہیں. جو راستہ پکڑا ہوا ہے یہاں، جو فیشسٹ رجیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ صرف ایک طرف لے کے جائے گی تباہی کے، کیونکہ اس میں ہوپ ہی کوئی نہیں ہے. اور میں نے کبھی پاکستانیوں میں اتنی ہوپلسنس نہیں دیکھی. جو العین کا ایک مینیجر آیا وہاں، وہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے یو اے ای میں، تو اس نے کہا جو پچھلے 7-8 مہینے میں پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ کی ہے العین میں، یو اے ای میں، وہ پچھلے 10 سال میں نہیں کی. 9 لاکھ پاکستانی، یہ ایک اخبار کی رپورٹ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ٹاپ پروفیشنلز. ہمیں شوکت خانوں میں پرابلم ہوا ہے کہ ہمارے تقریباً 10% کنسلٹنٹس، اور یہ بڑے مشکل ہوتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو کینسر اسپیشلسٹ، آنکالوجسٹ، ان کی بڑی ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے، پلس سیلریز اتنی زیادہ ہیں، اور جیسے روپیہ ڈی ویلیو کیا ہے تو ان کے لیے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا باہر کام کرنے کا. پہلی 3-3 4-4 گنا زیادہ تنخواہ ہے، تو روپے کے گرنے سے اور زیادہ لوکریٹو ہو گیا. تو 10% ہمارے کنسلٹنٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے جدھر پروفیشنلز ہیں، کیونکہ ہوپلسنس ہے کہ ایک طرف ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمرے کے اندر اپنے تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان بڑا خطرناک ہے تو اس کی گورنمنٹ گرا دو. چلے جی، بڑا خطرناک ہے، گورنمنٹ گرا دی، لیکن اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو اور مجرموں کو اٹھا کے اوپر لا کے بٹھا دیتا ہے، جو 30 سال سے ثابت ایک دوسرے کو جو چور کہہ رہے تھے، جن کے اوپر باہر مضمون ہے ان کی چوری کے. زرداری کو نواز شریف نے 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن پہ. وہ جو حدیبہ پیپر مل کیس، اوپن شٹ کیس، وہ اس نے بنایا، زرداری نے بنایا نواز شریف کے اوپر. وہ دو جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے، جن کو پھر جنرل مشرف کرپٹ کہتا تھا، جنرل مشرف نے ان کے اوپر کیسز بنائے. نیب کا جو چیئرمین، پہلا نیب کا چیئرمین تھا جنرل امجد، اس نے ہمیں بریفنگ دی ان کی فورن پراپرٹیز کی. انہی لوگوں کو لا کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایک گھوڑا سوار نائٹ جو آتا ہے ہمیں ہر تھوڑی دیر کے لیے بچانے کے لیے ملک کو. اور ان لوگوں جب اوپر بٹھا دیتا ہے، وہ پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ساری قوم اب ان کو ایکسپٹ کرے. یہ میں تکبر کا بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا ایروگنس ایسی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی ایروگنس کی، کیونکہ میں نے ان کو لے کے آیا ہوں اور جا کے تقریریں کرنی شروع کر دی، کیونکہ بڑا ریزنٹمنٹ آئی، اسپیشلی جو ایکس سروس مین تھے انہوں نے بڑا ریزنٹ کیا.
تو ان کو جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ وہ اصل میں کوئی ثابت نہیں ہوا نواز شریف کے اوپر اور زرداری کے اوپر کہ جی وہ تو، یعنی اس نے پھر کیمپین کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتانے کے لیے کہ نہیں نہیں میں نے بڑا ٹھیک فیصلہ کیا. اب پرابلم کیا ہوا، ان کو ایکسپٹ کروانے کے لیے اب یہاں سے اصل ڈیمیج ہونا شروع ہوا. جب انہوں نے دیکھا کہ 9 اپریل کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرائی گئی، 10 اپریل کو اسپونٹینیسلی ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر سارے پاکستان میں. اگلے دن یہ کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان میں یہ دوسری طرف جا رہا ہوں کہ وائی از اٹ دا بیسٹ آف ٹائمز، کہ ایک دفعہ پہلی دفعہ اتنا بڑا ریئیکشن آیا کہ پبلک نے شو کیا کہ ہم ان چوروں کو نہیں ایکسپٹ کر رہے. اس کے بعد میں نے جو جلسے تھے، میں نے کوئی 60-70 جلسے کیے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. اس کے بعد اور بائی الیکشنز آئیں، اور یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے پوری اسٹیبلشمنٹ، پولیس، گورنمنٹ کی ساری مشینری، الیکشن کمیشن، سب 12 پارٹیز اکٹھی سب ان کی مدد کریں اور 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت گئے. اب جب یہ عقل تو یہ کہتی ہے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی ہے اور پبلک آ کے کھڑی ہو گئی ہے پارٹی کے ساتھ، زیادہ تر اس لیے کہ ان کی شکلیں جب دیکھی کہ پھر سے ان کو اوپر امپوز کرنے لگے ہیں، تو کورس کریکشن ہونا چاہیے تھا. بجائے کورس کریکشن کے وہ کہتے ہیں کہ when you have a big hammer everything looks like a nail. تو انہوں نے وہ ہیمر چلانا شروع کر دیا اور پارٹی کے اوپر وہ تشدد کیا، انہوں نے ظلم کیا. اس کے بعد کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 2 مارشل لاز تو میں نے دیکھے ہوئے ہیں، جنرل مشرف کا اور جنرل ضیاء کا. جنرل مشرف کا مارشل لا تو لبرل تھا، اس سے تو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ جو یہ ہوا، یہ جو اب ہوا ہمارے ساتھ پچھلے 14 مہینے میں. جنرل مشرف کا، کیونکہ میں اپوزیشن میں تھا، وہ تو لبرل تھا، تو اس پہ تو ہمیں کھلی اجازت تھی. ہم ٹی وی پہ جاتے تھے، پارلیمنٹ میں بولتے تھے. کبھی کوئی کالی ویگو کا ڈالا رات کے 3 بجے آ کے آپ کے گھر کے اندر نہیں گھستا تھا اور آپ کو اٹھا کے مارتا نہیں تھا. اور ان کو جو خاص ایک یہ ہیوملیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو ننگا کرتے تھے، ننگا کر کے ان کو ہیوملیٹ کرتے تھے، مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے. یہ شروع ہو گیا جنرل باجوہ کے دور میں، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ایکسیپٹ کرو ان لوگوں کو. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہم انسان ہی نہیں، ہم بھیڑ بکریاں ہیں، تو ان کو مارتے جاؤ گے تو یہ اس طرف چل پڑیں گے. سو انہوں نے یہ پھر کیا، ہر قسم کا کلیمپ ڈاؤن جو کہ 25 میں پچھلے سال شروع کیا. ہم لانگ مارچ کر رہے تھے، 3 لانگ مارچز انہوں نے کی، ہم نے کسی کو روکا ہی نہیں. اس سے 2 دن پہلے انہوں نے گھروں میں گھسے، رات کے ہزاروں گھروں میں گھسے، انہوں نے لوگوں کو اٹھا لیا، ان کو ٹیررائز کیا. ہم سب شوق میں چلے گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ اتنا ان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جب لوگ نکلے 25 مئی کو، انہوں نے اتنی ٹیئر گیس شیلنگ کی اور جو ظلم کیا اور لوگوں کو مارا، جس طرح پیلٹ گنز استعمال کی. تو ان کا خیال تھا کہ یہ ایک پارٹی اس کے بعد بھی آگے بڑھتی گئی تو ان کی سختی بھی بڑھتی گئی. اور پھر یہ خاص ایک آدمی کو لے کے آئے جس کی کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ایکسپرٹیز تھی، جس نے ایک صوبے میں بڑا ظلم کیا ہوا تھا، جس نے بڑی نفرتیں ملک کے خلاف کروائی تھی اپنی حرکتوں سے، اپنے کسٹوڈیل ٹارچر سے. اس کو لے کے آیا اور اس نے ہمیں، جس طرح کہ ہم کوئی باہر کے ٹیررسٹ ہیں، اس نے ہمارے پر وہ شروع کر دیا جس میں شہباز گل کو ٹارچر کیا. پہلا وہ ہمیں شوق ملا، اس کو یعنی اس کو جس طرح ہیوملیٹ کیا اور 2 دن رکھا اور جو اس کو مارا. پھر اعظم سواتی، اس نے صرف ایک ٹویٹ کی کہ تھینک یو جنرل باجوہ فار NRO2. اس ٹویٹ کے اوپر بچوں کے سامنے، یعنی اس کے جو گرینڈ چلڈرن تھے اور بیوی کے سامنے، صبح کے 3 بجے کوئی 30-40 لوگ گھس گئے، اس کے سب کے سامنے مارا اس کو. اور اس کے بعد پھر اس کو لے کے گئے اور پھر اس کو وہ نامعلوم افراد نے ننگا کر کے پھر اس کو ٹارچر کیا اور مارا. ابھی تک اعظم سواتی کی بیوی ٹرامیٹائزڈ ہے.
سائیکائٹرک ٹریٹمنٹ لینی پڑی. بچے ٹراماٹائز، جو گرینڈ چلڈرن تھے وہ ٹراماٹائز تھے. اس کے بعد اور اس سے پہلے ارشد شریف کا، اس کو پہلے انہوں نے وہ تھریٹ کیا، پھر اس کے اوپر کیسز کیے، پھر اس نے چیف جسٹس کو خط لکھا کہ میری زندگی خطرے میں ہے، اور وہ اس کے بعد ملک چھوڑ کے جب گیا تو اس کو کینیا میں اس کو اسیسینیٹ کیا. پھر انہوں نے میرے اوپر اٹیمپٹ کیا 3 نومبر کو، کیونکہ پارٹی اور پاپولر ہوتی، جو یہ کرتے تھے وہ اور زیادہ پارٹی اوپر جا رہی تھی. 3 نومبر کو میرے اوپر اٹیمپٹ کیا، اور پھر اٹیمپٹ ہی نہیں کیا، پھر جو انویسٹیگیشن تھی اس انویسٹیگیشن کو سیبوٹاج کیا، جس میں ان شارٹ جو انہوں نے گورنمنٹ نے بیانیہ بنایا ہوا تھا یا پولیس نے کہ ایک شوٹر تھا، دینی انتہا پسند تھا، اور میں پہلے سے پریڈکٹ کیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے ذریعے مجھے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو انہوں نے جو فائنڈنگز آئیں، جو فورینسک رپورٹ آئی، آئی وٹنسز آئے، وہ 3 شوٹرز نکلے. تو وہ ڈیتھ ٹریپ تھا، وہ اللہ نے بچا لیا. تو وہ انہوں نے سیبوٹاج کر دی، وہ ہماری جی آئی ٹی کی رپورٹ، کیونکہ یہ اتنے طاقتور ہیں ابو لا. اس کے بعد پھر میرے اوپر ایک اور اٹیمپٹ کیا 18 مارچ کو، بڑی، وہ بھی اللہ نے خاص بچایا. انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں مجھے قتل کرنے کا، ادھر سے پھر میں بچا. اس سے پہلے ایک اور ایونٹ ہوا تھا، ہیلی کاپٹر، ہم فلڈز تھے تو ڈی آئی خان سے ہیلی کاپٹر پہ، بڑا ہیلی کاپٹر تھا کے پی گورنمنٹ کا، ایک دم وہ نیچے آنا شروع ہو گیا، ہائٹ لوز کرنا شروع ہو گیا. پتہ چلا غلط فیول مکس اس کا غلط کیا گیا. وہ پتہ نہیں اللہ نے کیسے بتایا کہ نہیں تو پہاڑی علاقہ تھا، وہ لینڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. تو ایک بس فیلڈ ملی، پہنچتے وہاں ہم رک گئے. anyway تو وہ بچ گئے. اور بھی 1-2 اٹیمپٹس تھے، لیکن اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد یہ جو فائنلی یہ جو انہوں نے کیا 9 مئی کا، یہ 9 مئی کا اتنا بڑا یہ مذاق ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی غداری ہوگی ملک سے. 9/11 ہے پاکستان کا. 9 مئی کو کل سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ ڈیٹیل ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کو انکانسٹیٹیوشنلی اینڈ ان لافلی وہاں سے ایبڈکٹ کیا گیا. سو کوشچن اب یہ ہے کہ جب مجھے ان لافلی اور انکانسٹیٹیوشنلی ایبڈکٹ کیا، اور صرف وہ ان لافل نہیں تھا کیونکہ وہ اریسٹ نہیں تھا، وہ رینجرز یا کمانڈوز نے مجھے اٹھایا تھا، کیونکہ میرے ساتھ 3-4 کمانڈوز تھے. وہ ساروں نے کہا، وہ ایس ایس جی کے تھے، سب نے کہا کہ جی ہم یہ جانتے ہیں رینجرز نہیں، یہ کمانڈوز تھے. anyway جس طرح انہوں نے مجھے پکڑا، وہ تو آپ نے سب نے بھی دیکھا ہوگا، لوگوں کو مارا انہوں نے ڈنڈوں سے. وہاں بیچارہ وہ ہائی کورٹ کا وہ سٹاف بیٹھا ہوا تھا اس آفس میں، ان کو مارا، ہمارے وکیلوں کو مارا، مجھے بھی ایک خیر. تو اور جس طرح لے کے گئے، تو کوشچن یہ ہے کہ کیا پبلک کا جو ریئیکشن تھا وہ جسٹیفائڈ تھا یا نہیں تھا؟ کیا میرے ورکرز جنہوں نے اس طرح کی ابڈکشن دیکھی جو انلیگل اور ان لافل تھی، کیا ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں تھا کہ پروٹیسٹ کرنا، پرامن احتجاج کرنا؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا اس کے بعد، کیونکہ مجھے تو بند کر دیا انہوں نے جا کے. تو جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا تو جج نے پہلی دفعہ مجھے بتایا جی یہاں بڑا وائلنس ہوا ہے، یہاں بڑی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، آرسن ہوا ہے. تو میں نے تو امیڈیٹلی کنڈیم کیا، کیونکہ ہم نے تو 27 سال کی پالیٹکس میں کبھی بھی الاؤ نہیں کیا وائلنس. ہماری تو ساری پالیٹکس ہی یہ تھی کہ لا کے بیچ میں رہ کے کرنا ہے، اور وہ پیسفل پروٹیسٹ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ہوا کہ یہ کیسے ہوا، یہ کہ کور کمانڈر کا گھر جلا دیا گیا، اور یہ جو ریڈیو پاکستان جلا دیا گیا، اور 2-3 ایک وہ عسکری ٹاور وہ جلا دیا گیا. آہستہ آہستہ، کیونکہ پہلے تو سارے، اور 48 آورز میں ٹوٹل کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ 10,000 لوگ آپ 48 گھنٹے میں پکڑ لیں اگر آپ کا پہلے سے پلان نہیں بنا ہوا تھا. کیونکہ کسی کے پتہ چلاتے ہیں آپ، ان کے گھر کے پتے لیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ 48 گھنٹے میں ایک دم 10,000 لوگ پکڑ کے جیل میں ڈال دیے، ساری لیڈرشپ پکڑ لی. اور جو سب سے افسوسناک چیز یہ ہے
کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہوئی. کہ ہم کہہ رہے ہیں دو ورژنز ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں تو آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ یہ امبیڈ کیے ہوئے تھے لوگ, ہمارا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو ہمیں تو پتا تھا کہ کیا, کہ پارٹی نے کبھی کیا ہی نہیں ایسے. تو ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کو اندر گھسایا گیا جنہوں نے یہ کروایا. لیکن ون سائیڈڈ ورژن, کوئی انویسٹیگیشن نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں. جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشنر نے فیصلہ کیا کہ جی انہوں نے کیا, میرے کو مارو. اس سے بھی زیادہ آپ سب کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ خوفناک جو چیز وہ یہ کہ 25 لوگوں کو اس دن شہید کیا. 16 کے پاس تو ہمارے ان کے پورے ایڈریسز پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں, لیکن جو باقی 9 لوگ ہیں وہ غائب ہے, ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ وہ ان کے سارے لوگ اتنا زیادہ ایک خوفناک سچویشن بنا ہوا ہے, اتنا زیادہ لوگوں کو ڈرایا گیا کہ وہ چپ کر کے کوئی بول ہی نہیں رہا. کیونکہ ہر کسی کو پکڑ اٹھا کے لے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. لیکن اگر 16 لوگ بھی آپ کے 16 ڈیتھس, ایک پولیس والے کو یا رینجر کو گولی نہیں لگی, اس کا مطلب سب کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے. تو 16 لوگوں کو گولیاں لگی, 16 لوگ شہید ہوئے, 9 مسنگ, اوپر سے 100 لوگوں کو بلٹ وونڈز تھی, اور 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹ گئی کیونکہ گولیوں سے ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئی. ایک آدمی اس وقت پیرالائز ہے, اس کی کمر میں گولی لگی. اور آپ یقین کریں ایک کسی نے بولا ہی نہیں اس کے اوپر کوئی, یعنی وہ کور کمانڈر گھر بڑا برا ہوا, ہم سب کنڈیم کرتے ہیں, لیکن انسانی جانیں گئی ہیں. وہ کسی کے ان کے بچے تھے, کسی کے بیٹے تھے, کسی کے ہسبینڈ تھے, ان کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ جی لوگ, ایک مینشن نہیں ہے. ہم ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے, کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا کہ جو ان کے جو رشتہ دار شہید ہوئے. وہ تو ایک تو پولیس کا ڈر اتنا زیادہ ہے, تو ایک خوف کی فضا بنا کے سارا جو ڈسکورس ہے میڈیا کو ٹوٹل کنٹرول کر لیا. سارا میڈیا ٹوٹلی کنٹرولڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کل آئی ایم ایف کی میٹنگ ہوئی تو وہ جو تصویر کے اندر سے مجھے انہوں نے غائب کر دیا. یعنی اتنا خوف ہے کہ عمران خان کا نام بھی نہیں آنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمارے لوگ ٹی وی پہ نہیں جا سکتے ریپرزینٹ کرنے کے لیے, ان کو اٹھا لیتے ہیں. اب صرف وکیل ہی رہ گئے ہمارے پاس جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ون سائیڈڈ ورژن میرے مطابق یہ سارا پلان تھا. انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا. وہ اور زیادہ اب پارٹی کو کیسے کرش کریں گے جب وہ پبلک نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. وہ ریفلیکٹڈ ہے بائی الیکشنز میں, وہ سارے اوپینین پولز میں ریفلیکٹڈ ہے. تو اس سے اگر یہ ان کا خیال ہے کہ یہ خوف پھیلائیں گے, لوگ ہمارے توڑ رہے ہیں, جو جیل میں جاتا ہے پی ٹی آئی کا پکڑ لیتے ہیں, وہ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں, اس کے سارے کرمنل کیسز ختم ہو جاتے ہیں, اس میں دہشت گردی ختم ہو جاتی ہے, سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. ساروں کو پکڑتے ہیں, جس کو پکڑتے ہیں. اب اتنا ہمارے کئی لوگ, اب ڈاکٹر یاسمین 75 کینسر پیشنٹ, کینسر سروائیور, اس کو پکڑا ہوا ہے, عورتوں کو پکڑا ہوا ہے, صرف اور صرف یہ زور لگانے کے لیے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو, پی ٹی آئی کو ختم کرو. تو میں کیوں اب کہتا ہوں کہ in a way it's the best of times. بیسٹ آف ٹائمز یہ ہے کہ کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ پاکستانی قوم کو سمجھ آئے گی جو میں نے یہ 27 سال پہلے اپنی موومنٹ شروع کی تھی انصاف کی. دیکھیں آپ اب امریکہ میں آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں, اور میں بھی تب سمجھا جب میں ایز اے ٹین ایجر انگلینڈ گیا, جب میں کرکٹ کھیلنے گیا, پھر یونیورسٹی گیا, مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ رول آف لا کیا ہوتا ہے. ہمیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی کیونکہ یہاں تو ڈکٹیٹرشپ تھی ایوب خان کی جب ہم بڑے ہو رہے تھے. تو پہلی دفعہ ہمیں سمجھ آئی کہ رول آف لا ہوتا کیا ہے, کہ نو ون از ابو لا, اور یہ ہے بیسس سویلائز سوسائٹی کا. اسی لیے میں نے اپنی پالیٹکس شروع کی تھی 27 سال پہلے, اور 14 سال اس میں سے ولڈرنیس میں تھے کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. کیونکہ یہاں جی ہر کوئی مجھے کہتا تھا جی روٹی کپڑا مکان ٹائپ کوئی سلوگن لے کے آئیں, نہیں تو لوگ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے. اور وہ میں سمجھ گیا کیوں, کیونکہ یہاں تو انصاف ہوا ہی نہیں ہے کبھی. دیکھیں ہماری ایک بڑی فیمس ایک جوک چلتی ہے پنجاب کے اندر
وہ جوک یہ ہے کہ ایک براسی دبئی سے بڑا پیسے بھرا کے آتا ہے اور وہ آگے چودھری کی بیٹی سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے. اب وہ جو چودھری ہے وہ اس کو مار مور کے وہ اسے نوکروں کہتا ہے باہر پھینکو. تو وہ فیمس جوک یہ ہے کہ وہ جب وہ اٹھتا ہے تو پھر چودھری صاحب کے پاس کہتے ہیں چودھری صاحب میں پھر نہ سمجھا. تو آپ یہ سوچیں کہ امریکہ میں یہ کوئی جوک ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی کسی کو اس چیز کے اوپر کوئی مار سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں رول آف لا ہے, یا پروٹیکشن ہے, یا کمزور کی پروٹیکشن ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہاں جو طاقتور ہے, اور یہ کبھی بھی معاشرہ کامیاب نہیں ہوتا. یہ میری آپ غور سے بات سمجھ لیں. اور یہ ہمیں اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ ہمارا جو سب سے پہلے جب مدینہ کی ریاست بنی تھی, میں لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں, کیونکہ وہ جو ریاست تھی وہ ایک ماڈرن ریاست تھی, سارے ماڈرن پرنسپلز کے اوپر بیس تھی. اس کا جو مین پرنسپل تھا وہ رول آف لا تھا, عدل اور انصاف. اور اس کے اوپر فاؤنڈیشن بنی تھی ون آف دا گریٹسٹ سیویلائزیشنز ایور. سب سے بڑا دنیا کی تاریخ میں انقلاب آیا تھا. میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو اسٹڈی کریں انٹلیکچولی. ہم دینی طرف لے جاتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کو انٹلیکچولی اسٹڈی کریں کہ یہ دنیا میں کتنا بڑا فینومینا تھا کہ 625 کے اندر جنگ بدر ہوتی ہے, 313 لڑنے والے. 636 11 سال کے بعد بیزنٹائن ایمپائر, رومن ایمپائر یارموک کی جنگ میں ہار جاتا ہے مسلمانوں سے. سپر پاور 1,00,000 ان کی سدرن لیجن تھی. وہ 11 سال کے بعد وہ, اور 12 سال کے بعد دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر وہ قدسیہ میں ہار جاتا ہے. یہ جو فینومین ہے, اس کو جب تک ہم صحیح معنی میں اسٹڈی نہیں کریں گے, ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو. کیونکہ وہ جو ریولوشن آئی تھی اس کو ہم کبھی بھی ڈسپیشنٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. جو سب سے بڑا کام اس ریولوشن کا تھا, انسانوں کو آزاد کر دیا تھا, اور آزاد انسان ہی معاشرے کو اٹھاتے. اور آزادی کے اوپر کیوں اتنا بڑا ایمفسس ہے قرآن میں؟ جو اپنی جان کھو دیتا ہے آزادی کے اندر اس کو شہید کہا جاتا ہے. شہید کا رتبہ صرف پیغمبروں سے نیچے ہے, سیکنڈ, یعنی اتنا بڑا رتبہ ہے. مطلب کہ آزادی کا اتنا بڑا رتبہ ہے. سارے اللہ کے جو پیغمبر آئے تھے وہ سارے انصاف کی بات کرتے تھے, کیونکہ انصاف سے آزادی ملتی ہے. یہ جو میں ابھی آپ چودھری کی جوک سنائی ہے اور مراسی کی, یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہاں ایک سوسائٹی ہے جدھر طاقتور ہے, ہی above law, اور جو نیچے ہے he has no access to justice. اس کے اوپر بنیادی حقوق ہی نہیں ہے. کیوں؟ اور اسی کا جو حضرت عمر کے زمانے میں ایک بڑا فیمس انسیڈنٹ, میں نام اب ان کے مجھے نہیں یاد, کہ ایک پرنس ہوتا ہے, وہ مسلمان ہو جاتا ہے, طواف کر رہا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا, ایک غلام کا پیر آ جاتا ہے اس کے وہ چوغے پہ, تو وہ اس کو مارتا ہے. وہ جا کے حضرت عمر کو رپورٹ کرتا ہے. حضرت عمر اس کو بلاتے ہیں, پرنس کو پوچھتے کہ تم نے یہ کیا؟ اس نے کہا ہاں یہ غلام تھا. وہ کہتے ہیں واپس مارو اس کو. جو یہ پرنس کو جب انہوں نے کہا نا کہ وہ بھی قانون سے اوپر نہیں ہے, جب حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کوڑے پڑوائے, جب اس نے قانون توڑا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا کہا کہ اگر وہ جرم کرے گی تو میں سزا اسے ملے گی, اور پھر جب انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہو گئی جدھر طاقتور قانون سے اوپر تھا اور کمزور کے لیے پروٹیکشن نہیں تھی. اسی لیے جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے, پہلی ان کی مشن سٹیٹمنٹ کیا تھی کہ میں طاقتور اور کمزور کو قانون کے سامنے ایک کر دوں گا, رول آف لا. حضرت عمر کی سٹیٹمنٹ کہ کوئی طاقتور ظلم نہیں کر سکے گا. حضرت علی کی سملر سٹیٹمنٹ. حضرت علی یہودی سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ قاضی ان کے بیٹی کی گواہی قبول نہیں کرتا. ایک یہودی, ایک مائنورٹی بھی ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت سکتا تھا. وہ تھا انصاف جس کے اوپر بنی تھی بنیاد. لوگوں کو آزاد کر دیا. جب آپ امریکہ میں اب آتے ہیں یا انگلینڈ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ لیبر کلاس ہماری جاتی تھی, میں آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ دیکھتے دیکھتے وہ کیوں اوپر چلے جاتے تھے؟ ان کو پیسے تو نہیں بانٹ رہا تھا, کیونکہ ان کے جب آپ رول آف لا میں ہوتا ہے تو جب آپ کو
جب آپ اپنے قانون کے اوپر چلیں اور آپ اپنے ٹیکسز دیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں معاشرے میں، آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا، آپ کو پروٹیکشن مل جاتی ہے، اور اسی لیے وہ پراسپر کر جاتے ہیں۔ تو ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ جو میں نے 27 سال پہلے شروع کیا تھا، رول آف تحریک انصاف، ہمیں اپنے آپ کو اس وقت آزاد کرنا ہے۔ یہ جو ایک چھوٹا سا ایک میں اب کیا کہوں گی ایلیٹ کیپچر کر کے بیٹھی ہوئی ہے ہمارے سارے وسائل کے اوپر، وہ جو اوپر ہے چوری کرتی ہے تو این آر او مل جاتا ہے۔ عمران خان کو یعنی ایکس پرائم منسٹر کو جب مجھے جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتا ہے، میں ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے شہری کا کہ مجھے پتا ہے کون جن کو میں سسپیکٹ کر رہا تھا، میں ان کی انویسٹیگیشن نہیں کروا سکا۔ میں پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر، ہیڈ آف دا لارجسٹ پارٹی ان پاکستان، میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کر سکا، اور میرے اوپر کیونکہ طاقتور میرے خلاف ہے، اب تک 180 ایف آئی آر ہو چکی ہیں۔ 180 یعنی یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا ایف آئی آرز کا کہ 70 سال کی عمر تک ایک ایف آئی آر نہیں، اور صرف اتنے ٹائم کے اوپر 180 ایف آئی آر، اور ہر روز ایڈ ہوتی ہے نہیں۔ سو یہ ہوتا ہے جب رول آف لا نہیں ہوتا، اور یہ معاشرے کبھی اٹھ نہیں سکتے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ نہیں آتی، یہ خوشحال ہی نہیں ہوتے معاشرے۔ ایک ٹیبل صرف یہ دیکھ لیں کہ جو دنیا کے 140 ملک ہیں، ان میں یہ دیکھ لیں کہ جو رول آف لا انڈیکس پہ ٹاپ 15 پہ ہیں، اور وہ دیکھ لیں جو باٹم 15 پہ ہیں۔ جو ٹاپ 15 پہ ہیں ان سب کا جو پر کیپٹا ان کا وہ $60,000 سے اوپر ہے، اور جو باٹم 15 پہ ہیں جس میں پاکستان بھی ہے، ہمارا پر کیپٹا ان کا $1,500 ہے۔ جو نمبر 1 ہے ڈینمارک، اس کا $68,000۔ ہمارے سامنے سنگاپور جس کا پر کیپٹا پاکستان کا ایک ہی تھا، اب میں بات کر رہا ہوں 60s میں، ہم تقریباً ایک ہی ہمارا تھا کہ $500 یا اس طرح کچھ تھا۔ آج سنگاپور کا $55,000 پر کیپٹا انکم، اور ہمارا $1,300-1400 ہے۔ اس کی وجہ کیا کہ سنگاپور کے اندر جو ان کا جو پریمیئر لی کوان یو تھا، اس نے سب سے پہلے رول آف لا لے کے آیا، اس کی کتاب بھی ہے، سب سے پہلے رول آف لا لے کے آیا۔ اور جو کرپشن ہے وہ سمٹمز ہیں when there is no rule of law۔ ساری جو غریب ملک ہیں وہ غریب ملک ہیں اس لیے کہ وہاں رول آف لا نہیں ہے۔ آپ کے کوئی دیکھ لیجیے ڈیولپنگ ورلڈ، نائجیریا کی میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ تیل نائجیریا کے اندر ہے سارے افریقہ میں، لیکن وہ غربت کی انتہا ہے کیونکہ وہاں بھی ایک کرپٹ ایلیٹ ابو لا بیٹھی ہوئی ہے، اور وہی پیسے چوری کر کے باہر بھیجتی ہے، اور یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا ایشو۔ سو ہمارا ٹو سم اپ اس وقت ہوا کیا ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر وہ اویئرنیس ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی۔ سو ان دیٹ سینس ہم اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جدھر کبھی بھی اس ملک کے اندر اس طرح کا پبلک اویئرنیس نہیں تھی، اور پبلک ایک طرف آ کے ایک پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ جو مرضی کر رہے ہیں آپ، وہ پبلک اس پارٹی کے ساتھ جڑ گئی ہے آ کے، اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے 14 مئی کو ڈسپائٹ سپریم کورٹ آرڈر اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن پنجاب کا الیکشن ہونا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کرایا کیونکہ سب ڈرے ہوئے ہیں، اور ڈرے اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم سویپ کر گئے ہیں ڈسپائٹ ٹوٹل گورنمنٹ سپورٹ اور اسٹیبلشمنٹ۔ سو اس لیے ہو کیا رہا ہے، یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے، اور یہ الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کرش ہو گئی ہے۔ اور تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے انہوں نے، جس طرح میں نے کہا، ساری سینئر لیڈرشپ یا چھپی ہوئی ہے یا جیلوں میں ہے، اور وہ جیل میں سے صرف تب نکلتی ہے اگر وہ اناؤنس کریں۔ لیکن آپ کو ذرا میں جو بتا رہا ہوں کہ وائی از اٹ کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جب پبلک ایک کھڑی ہو جاتی ہے ایک پارٹی کے ساتھ، جب پبلک اس کو آپ جو مرضی کر لیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سبڈیو بھی ہو جائے گی، لیکن جب ان کو موقع ملے گا الیکشن میں یہ دیکھنا، میں آج آپ کے سامنے پروڈکشن کرتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں یہ اس کو اب روک ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں وہ آدمی ہوں جس نے 27 سال
زیرو سے شروع کی ہے پارٹی. 27 سال پہلے یہ کسی نے بھی نہیں کیا کہ زیرو سے پارٹی شروع کی. اور میں نے 14 سال تو ولڈرنس میں تھے نا, آہستہ آہستہ میں نے پبلک اوپینین کو چینج ہوتے دیکھا. جو آج پاکستان کا پبلک اوپینین ہے یہ کبھی پہلے نہیں تھا. جس طرح آج پاکستان قوم کو ایشوز کی سمجھ ہے, اور اس میں ہمارا یوتھ خاص طور پہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, بلکہ آج تو ہم صرف سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لیکن جو خوشائن چیز وہی ہے, اور میں آپ کو اب مثال دے رہا ہوں پنجاب کی. پنجاب کے اندر میں نے ٹکٹس دے دیے تھے یہاں ہمارے جو الیکشنز ہو رہے تھے 14 مئی کے. اب یہ سوچیں کہ انہوں نے پورا زور لگا لیا, لوگوں کے گھر توڑے ہیں, لوگوں کے گھر لوٹے ہیں, لوگوں کے رشتہ داروں کے پاس پہنچ گئے, سب چھپے ہوئے ہیں. جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ہمارے سب چھپے ہوئے ہیں, انڈر گراؤنڈ ہیں. ان کے رشتہ داروں پہ پہنچے ہیں, ان کے بچوں پہ پہنچے ہیں, ان کی بزنسز بند کر دی ہے. یعنی کبھی اس طرح کا تشدد نہیں کیا. میں بھی یہ کرتے ہوں گے نازی جرمنی کے اندر یا اسٹالن کے سوویت یونین میں, کہ اگر آپ کا جس آدمی کو ڈھونڈنا ہے وہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لو, اس کے بچوں کو پکڑ لو, ان کی عورتوں کو پکڑ لو. یہ کبھی نہیں ہوتا تھا, میں نے تو کبھی نہیں سنا. اس کے باوجود ہر قسم کا انہوں نے ظلم کیا اور ان کو ڈرایا, دھمکایا, ان کی بزنسز بند کیے. 400 ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں. آپ یقین کریں کہ 400 میں سے اس پورے تشدد کے باوجود صرف 40 گئے ہیں, باقی سارے انٹیکٹ کھڑے ہیں. تو اس سے یہ اب ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جب الیکشن ہوگا, اچھا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ جیسی جو چھوڑ رہا ہے وہ پبلک کا اتنا ریئیکشن آ رہا ہے کہ ان کی کوئی چانس ہی نہیں, ان کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے, اس لیے ریزسٹ کر رہے ہیں. اور وہ چھوڑتا ہے تو 6-7 نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جگہ لینے کے لیے. اس لیے یہ پبلک کو یہ نہیں کچھ کر سکتے. یہ جتنا بھی کریں گے پبلک اوپینین کوئی یہ جانور نہیں ہے. پبلک اوپینین کو آپ یہ اس طرح کی طریقوں سے, نیچے ووٹر تو آپ کا کھڑا ہوا ہے, تو انہوں نے جو یہ جو اب آگے, اب میں آپ پریڈکٹ کر رہا ہوں آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. اب یہ ڈریں گے, الیکشن اناؤنس کرنا پڑے گا ان کو, 14 اگست از دا لاسٹ ڈیٹ, اس کے بعد ان کو الیکشن کرنا پڑے گا. تو ان کا پلانز کیا ہے؟ ایک مجھے جیل میں ڈالنے کا پلان ہے. میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ 180 کیسز ہیں, تو میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ منڈے یا فرائیڈے تک یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے پلانز وہ بنے ہوئے, ڈیسپریٹ ہوئے ہیں. وہ کیس ہی کوئی ایسا نہیں ہے اب تک جو وہ عدالت میں جاتا ہے, وہ کیس ہی سارے بوگس کیسز ہیں, لیکن اتنے زیادہ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے تھوڑا مینج کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میں جیل میں چلا گیا, یہ ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کریں گے, ایک جج ان کی پوری مدد کر رہا ہے اس وقت, تو وہ دوسری چیز ہے. لیکن اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ڈسکوالیفائی کریں گے, جیل میں بھی ڈال دیں گے, تو الیکشن میں تو پارٹی کو کیسے, ووٹر کو کیسے روکیں گے؟ تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ جو بھی کریں یہ اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ جیت نہیں سکتے. لیکن انہوں نے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ بلائنڈ ایلے کی طرف آپ جا رہے ہیں. جتنا بھی آپ یہ ڈیموکریسی کا قتل کریں گے, پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر پہ استعمال کریں گے, یہ صرف تب اس ایکسٹینٹ پہ چلے جائیں گے کہ الیکشن بھی فارسیکل ہو جائیں گے, اور وہ بجائے الیکشن سٹیبلٹی لانے کے اور ڈی سٹیبلائز کر دیں گے ملک کو. اور IMF کے ساتھ جو میں نے کل بات کی تھی, اور وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ آئے اکانومی تو سٹیبلائز کر ہی نہیں سکتی. اور اکانومی تب سٹیبلائز کرتی ہے جب ایک پریڈکٹیبلٹی ہو ایک سسٹم میں, رول آف لا ہو, لوگوں کو یہ پتا چلے کہ اب یہ 5 سال تک یہ ایک پارٹی ہے, اس کے یہ پروگرام ہے, اس کا یہ اکنامک پالیسیز ہیں. اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ پاکستان میں چیز ہے, کانٹریکٹ انفورسمنٹ اینڈ جو جوڈیشل سسٹم کے اندر ٹرسٹ ہو انویسٹر کا, وہ تو صرف تب آ سکتا ہے کہ ایک تگڑی حکومت پبلک مینڈیٹ سے آئے جو کہ امپوز کرے رول آف لا. اب میں یہ آخر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ پاکستان کی, جس طرح میں کہا, بڑی
وہ کمیونٹی ہے جو پاورفل بھی ہے اور زیادہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں یو ایس کے اندر پالیسی کو اگر آپ تھوڑا اور یونائٹ کر جائیں. لیکن ایک پرابلم ہماری جینز میں ہے کہ پاکستانی اس کو یونائٹ کرنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ میں تو کرکٹ کے زمانے سے جانتا ہوں. جب میں پہلی دفعہ 18 سال کا تھا ٹیم کے اندر آیا تو میں نے 14 کی اسکواڈ کے اندر 3 ٹیمیں دیکھی بجائے ایک ٹیم کے. تو پھر میں نے ریئلائز کیا کہ ہماری جینز میں کوئی ایشو ہے. تو میں ہمیشہ یہ پرابلم یونائٹ کرنے کا ہمیں مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی کمیونٹی یہاں امریکہ میں یونائٹ کر جائے, یہ بہت پاورفل وائس بن سکتی ہے. یہ جس طرح انڈین کمیونٹی, خیر انڈین تو اس وقت ہمارے سے بدقسمتی سے بہت آگے نکل گئے ہیں, لیکن ہم اگر یہاں یونائٹ کر جائیں تو اس کا امپیکٹ بڑا پڑ سکتا ہے. لیکن میرا جو نظر میں کہ جو سب سے ہمیں فائدہ ہے, جو میں انویزج کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم کیسے نکلیں گے. ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے, ہمارے ریزروز کم ہے. ہم ڈالر انکم کبھی بھی کسی نے ایکسپورٹس پہ زور نہیں لگایا. تو میں جو آگے فورسی کرتا ہوں کہ ہمارا جو 10 بلین اوورسیز پاکستانی ہے, ان کی یہ ہے ہمارا فیوچر, جن کی وجہ سے پاکستان اپنا کک سٹارٹ کرے گا اپنی اکانومی کو. اور وہ تب کرے گا جب ہم ان کو پاکستان کے جو سسٹم ہے, جو پاکستان کا جوڈیشل جسٹس سسٹم ہے, اس کے اوپر جب اعتماد ہوگا. کیونکہ ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی ایک پلاٹ ہی لیتا ہے تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے, اور وہ بیچارے کے پاس کوئی, میں نے تو دیکھا ہوا نا یہ حالات کیا. ہم نے تو خیر بڑی کوشش کی تھی اسپیشل کورٹس بنانے کی اوورسیز پاکستانیز کے لیے, لیکن اگر پلاٹ جیسی چیز کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے تو کون انڈسٹری میں انویسٹ کرے گا, کون سرمایہ کاری کرے گا. اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے سسٹم کے اندر. جس طرح میں نے کہا پاکستان ڈینمارک نمبر 1 ہے رول آف لا انڈیکس میں, پاکستان آؤٹ آف 140 کنٹریز 129th, اینڈ دیٹ واز بیفور دا کریک ڈاؤن. جو کریک ڈاؤن کیا اب تو بالکل ہی رول آف لا ختم ہو گیا نا, اب تو لا آف دا جنگل ہے پاکستان میں. لیکن اس سے پہلے 140 میں پاکستان کا نمبر 129 تھا. 129 آپ کا نمبر رول آف لا میں ہو, آپ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر ہی نہیں سکتے. جو انویسٹر ہے وہ گھبراتا ہے, اس کا پیسہ ہے وہ سیونگز اکٹھی کرتا ہے. میں بڑے بڑے انویسٹرز کی بات نہیں کر رہا, میں جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری جو بیک بون ہوتی ہے ایک ملک کی, وہ جو پیسے کماتے ہیں باہر, وہ پھر جا کے ان کا شوق ہوتا ہے پاکستان میں انویسٹ کریں. ان کا اتنا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے کیونکہ یہاں فراڈ ہو جاتا ہے, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا, وہ دبئی میں جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں جس سسٹم کو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو میری کنٹینشن یہ ہے کہ اگر جب ایک گورنمنٹ آئے, پبلک مینڈیٹس ہیں, وہ سب سے پہلے رول آف لا پاکستان میں امپوز کرے, جس طرح لی کون یو نے سنگاپور میں کیا تھا, جس طرح مہاتر محمد نے ملیشیا میں کیا تھا. ملیشیا میں بھی بڑی کرپشن تھی. مہاتر کی اچیومنٹ یہ تھی کہ اس نے کانفیڈنس دیا لوگوں کو اس سسٹم کے اندر, جس میں پھر انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی. ہمارا پاس تو جس طرح میں نے کہا 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہیں, جیسے ہی ہم اپنا سسٹم ٹھیک کریں تو اس ملک میں انویسٹمنٹ آنی شروع ہوگی, تو جس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا انشاءاللہ ہاتھ ہوگا. اور میں ڈاکٹرز کے لیے کہنا چاہتا ہوں, ہم نے جو ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا. ہیلتھ کارڈ کا یہ تھا کیونکہ اس وقت صرف جو ہم گورنمنٹ ہاسپٹلز بنا ہی نہیں سکتے سارے ملک کو کور کرنے کے لیے. تو ہیلتھ کارڈ کا مقصد یہ تھا کہ ہیلتھ انشورنس اگر ہر شہری کے پاس, ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ کی ہوگی تو گاؤں کے اندر, دیہاتوں کے اندر بائنگ پاور آ جائے گی لوگوں کو پیسے دینے کے لیے, اور پرائیویٹ سیکٹر چلا جائے گا وہاں. اور جانا شروع ہو گیا تھا, پرائیویٹ سیکٹر جانا شروع ہو گیا تھا دیہاتوں کے اندر. کیٹریکٹ کے آپریشن, چھوٹی چھوٹی کلینکس کھل گئی تھی جو ہیلتھ کارڈ کے اوپر تھا, تو لوگوں کو ہیلتھ کور مل گیا تھا. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر نیٹ ورک پھیلا سکتا پورا ہمارا پاکستان کے اندر, اور پھر کمپیٹ کرے گورنمنٹ ہاسپٹل سے. گورنمنٹ ہاسپٹل پر پریشر پڑ جائے گا کہ وہ اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں. تو یہ ہمارا بڑا ریولوشنری آئیڈیا تھا, اور ایکچولی اس کے بڑے اچھے اچھے رزلٹس آ رہے تھے جو یہ حکومت رول بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو آخر میں آپ سب کا, میں سارا میرے پاس پوری لسٹ آئی ہوئی ہے, مجھے انہوں نے بھیجی ہے. ہاں, ڈاکٹر جلیل خان, آپ کا بھی, نظام محمد کو تو میں کہہ بیٹھا ہوں, ڈاکٹر محمد طارق, اور ہاں ہمارے ڈائی ہارڈ ڈاکٹر نصر اللہ خان, آپ کو بھی میں خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ سب کا,
جو ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے اس ملک کی مدد کرنے کا. بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو.